अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर के अंदर आजकल बाबरी मस्जिद का जिक्र ज़ोरों शोर से किया जा रहा है, जिसकी जगह हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। इसमें कई मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटी और पॉलिटिकल लोगों ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद का मसला आज से कई साल पुराना है। इन मसले को लेकर पूरे मुल्क भर में कई बार दंगे हो चुके हैं, जिसके अंदर कई हजार बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा आखिर शुरू कैसे हुआ और इसकी तारीख क्या है, और इस राम मंदिर की तामीर के बाद इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इन तमाम सवालों के जवाबात हम आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। बाबरी मस्जिद की तारीख को जानने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी 16वीं सदी के अंदर, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले मुगल बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 के अंदर एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के अंदर 2.77 एकड़ की ये जगह है, जहां पर आज से पहले बाबरी मस्जिद मौजूद थी। ये मस्जिद तर्ज तामीर के लिहाज से मुगलों से पहले लोधी खानदान की हुकूमत के दौरान तामीर होने वाली मस्जिदों से मिलती जुलती थी, जिसके अंदर गुंबदों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुंबद थे, जो कि इसकी पहचान है। बाबर की हुकूमत पर इसी दौर के अंदर बनाए जाने वाली मजीद 2 मसाजिद का भी जिक्र मिलता है। एक तो उत्तर प्रदेश के इलाके संभल में, जिसे शाही जामा मस्जिद कहते हैं, और दूसरी मस्जिद हरियाणा के शहर पानीपत में, जिसे काबुली बाग मस्जिद कहते हैं। ये दोनों मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के अंदर पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ कि 1853 के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं ने खुलकर ये दावा किया कि मस्जिद दरअसल उनके धर्म के 7वें बड़े अवतार राम की जन्मभूमि यानी के पैदाइश की जगह है, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे गिराकर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी गई। जब इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की और रोज़ रोज़ के हंगामे बढ़ने लगे और हिंदू मुसलमान फसादात का ख़तरा बढ़ गया, तो 1859 के अंदर अंग्रेज़ हुकूमत ने मस्जिद में दीवार लगाकर इसको 2 हिस्सों के अंदर कुछ इस तरह से तकसीम कर दिया कि एक हिस्से के अंदर मुसलमान इबादत करें और दूसरे हिस्से के अंदर हिंदू अपनी पूजा कर सकें। अंग्रेज दौर के अंदर इस ज़मीन को मुकम्मल हासिल करने के लिए झगड़े फिर भी जारी रहे, लेकिन अंग्रेज़ों की मजबूत हुकूमत की वजह से ये मामला इतना ज़्यादा सर ना उठा सका। फिर आखिरकार 1949 यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1949 के अंदर इस मसले ने फिर से सर उठाना शुरू किया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर बुत रख दिए, जो कि मुसलमानों को बर्दाश्त ना हो सका। तो लिहाजा लोकल लेवल पर हिंदू मुसलमान फसादात शुरू हो गए। हुकूमत ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए मस्जिद को मुतनाज़ा प्रॉपर्टी करार देकर इस पर ताला लगा दिया। इस वाक़ये के बाद मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए नहीं खोला गया, लेकिन इस दौरान ये दोनों दावेदार इस मामले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गए। इस मसले के अंदर आग में घी का काम उस वक्त हुआ जब भारत के मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुपों ने मंदिर की तामीर के लिए कमेटी बना दी। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद होने वाले इंतखाबात में हुआ। इस इलेक्शन में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हमदर्दी के वोटों से वाज़ेह अक्सरियत से जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा
یعنی بھارت کی قومی اسمبلی کے اندر صرف اور صرف 2 ہی سیٹیں حاصل کر سکی۔ ان انتخابات کی بدترین نتائج کے بعد بھارتی جنتا پارٹی نے شدت پسند سیاست دان لال کرشن اڈوانی کو بی جے پی کا صدر منتخب کیا اور پارٹی انتہا پسند ہندو نظریے کی حامی پارٹی بن کر ہندوستان کے لوگوں کے سامنے آئی۔ یعنی پہلی بار اس نے نسل پرستی کا نعرہ لگایا۔ 1984 کے اندر مندر کی تعمیر کی کمیٹی کا مقصد مسجد کی جگہ پر مندر کی تعمیر کرنے کے لیے واضح طور پر لائے عمل پیش کرنا تھا کہ اس سے کب، کیسے اور کس طرح سے بنایا جائے، یعنی کہ اس کا نقشہ کیسا ہوگا۔ اس حوالے سے بھارت کی سب سے بڑی انتہا پسند جماعت بھارتی جنتا پارٹی کے کئی ممبران بھی اس کمیٹی کا حصہ بنے، جس کے اندر لال کرشن اڈوانی بھی شامل تھے۔ کانگریس کی حکومت کے خاتمے پر جب نومبر 1979 کے اندر دوبارہ انتخابات ہوئے تو کانگریس حکومت بنانے کے لیے واضح اکثریت نہ لے سکی، جس کے نتیجے میں دوسری بڑی جماعت جنتا دل نے بھارتی جنتا پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، یعنی آپ انڈیا کی پی ڈی ایم جماعت کہہ سکتے ہیں۔ اس الیکشن کے فوراً بعد بھارتی جنتا پارٹی کے صدر لال کرشن اڈوانی نے ایودھیا کے اندر بابری مسجد کے مقام پر مندر کی تعمیر کے سلسلے کے اندر پورے ملک میں ایک مہم چلانا شروع کر دی تاکہ خود کو اپنی پولیٹیکل پارٹی یعنی بھارتی جنتا پارٹی کو ہندوؤں کا مسیحا، ان کا خیرخواہ ثابت کر کے ان سے جذباتی ووٹ بینک کو حاصل کر سکے۔ 25 دسمبر 1990 کو انہوں نے سومناتھ کے مندر کے اندر پوجا کرنے کے بعد بھارتی ریاست بہار سے ہوتے ہوئے ایودھیا پہنچے، جہاں پر انہوں نے مندر کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ اس مہم کے نتیجے میں بدامنی اور پرتشدد واقعات بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر بہار کے اندر اس دور کے چیف منسٹر لالو پرساد یادو نے بھارتی وزیر اعظم وی پی سنگھ کے کہنے پر لال کرشن اڈوانی کو گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے بعد بھارتی جنتا پارٹی نے حکومت کی سپورٹ ختم کر دی اور یوں صرف 11 ماہ چلنے والی وی پی سنگھ کی حکومت آخر کار گر گئی۔ یوں بھارتی جنتا پارٹی کا تیر بالکل ٹھیک نشانے پر لگا، کیونکہ یہ عام ہندو کا برین واش کر کے اس کا جذباتی ووٹ بینک حاصل کرنے میں کامیاب رہے، کیونکہ اس کے بعد 1991 کے اندر بھارت کے اندر دوبارہ سے عام انتخابات ہوئے، جس کے اندر کانگریس نے لوک سبھا کے اندر 36% ووٹ لے کر 244 سیٹیں حاصل کی، جبکہ پہلی مرتبہ بھارتی جنتا پارٹی نے 20% سے زائد ووٹ حاصل کیے اور 124 سیٹیں اپنے نام کی۔ یوں بھارتی جنتا پارٹی پہلی بار ملکی سطح پر ایک دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ اس کامیابی اور اعتماد کے بعد 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کے مقام پر ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہندو شدت پسند آر ایس ایس اور بھارتی جنتا پارٹی کے رہنماؤں خاص طور پر کرشنا اڈوانی ریلی سے خطاب کیا اور مظاہرین کو جوش دلوایا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریب 1.5 لاکھ کا مجمع مشتعل ہوا اور مسجد کو شہید کرنے پر تل پڑا۔ پولیس اتنے بڑے ہجوم کو کنٹرول نہ کر سکی اور کچھ ہی دیر کے اندر 1000 افراد نے ہتھوڑوں، کلہاڑی اور دیگر آلات کی مدد سے پوری مسجد کو مسمار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے بھارت کے اندر ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، جس کے اندر تقریباً 2000 سے زائد افراد مارے گئے، جن کی زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی۔ پاکستان میں اس کے رد عمل کچھ یوں ہوا کہ 2 دن کے بعد 30 سے زائد مندروں کو مسمار کر دیا گیا۔ بابری مسجد کے سانحے کے بعد اس حوالے سے حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیشن بنائی
جس نے اس معاملے کو اتنا لمبا کھینچا کہ 2009 کے اندر انہوں نے ایک رپورٹ سامنے پیش کی جس میں آر ایس ایس اور بھارتی جنتا پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں نے اشتعال انگیزی اور فسادات کو بڑھاوا دیا اور اسی کی وجہ سے یہ فسادات ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر واضح طور پر لال کرشنا اڈوانی کا نام بھی شامل تھا۔ 2003 کے اندر عدالت کے حکم پر مفسد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر آرکیولوجسٹ سروے کروایا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ جگہ پہلے کوئی مندر کی تھی یا کوئی عام سی جگہ تھی جہاں بابری مسجد کی تعمیر کی گئی۔ سروے کی رپورٹ کے مطابق مسجد کے نیچے مندر کے آثار واضح طور پر موجود تھے، لیکن اس سروے کو بہت سے ماہرین آثار قدیمہ نے خود رد کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم حلقوں کی جانب سے رپورٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعتراضات اٹھائے گئے جن کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ بنائی گئی اس ایک فیک رپورٹ جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا جس کے اندر آج بھی مسلمانوں کے مقدس ترین مساجد کو توڑ کر وہاں پر مندر تعمیر کرنے کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، جس کو بنیاد بنا کر پورے ہندوستان سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور خود مسلمانوں کا صفایا کرنا بھی اس موجودہ انتہا پسند حکومت کا پلان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک اس پر نہ تو کسی مسلمان ملک نے کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کوئی عرب ملک نے عالمی طور پر اس مسئلے کو اٹھایا۔ اس کے بعد ٹائم آتا ہے ستمبر 2009 کا، جس کے اندر الہ آباد ہائی کورٹ نے تنازع کے اندر دائر مقدمے پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مسجد کی جگہ پر ہندو اور مسلمان کمیونٹی دونوں کا حق ہے، لہذا کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ مسجد کے کل رقبے یعنی 2.77 ایکڑ کو 2/3 حصہ ہندوؤں کو دیا جانا چاہیے اور باقی مسلمانوں کو۔ اب اس فیصلے کے بعد بھی یہ دونوں پارٹیاں خوش نہیں تھیں کیونکہ دونوں اس جگہ کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 2011 کے اندر سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو مکمل طور پر کالعدم قرار دے دیا اور اس کو ختم کر دیا، جس کے بعد یہ مسئلہ جوں کا توں ہی باقی رہا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیپک مشرا نے دونوں فریقین کو پرامن طریقے سے کورٹ سے باہر معاملے کو حل کرنے پر زور دیا کیونکہ ایک بار پھر سے ہندو مسلمان فسادات پھیلنے کا خطرہ تھا اور دوسرا عدالت پر بھی پرزور دباؤ تھا۔ جنوری 2019 کے اندر سپریم کورٹ نے 5 جج صاحبان کا بینچ بنا دیا جس نے باقاعدہ طور پر اس مقدمے کی سماعت شروع کر دی اور اس بینچ نے مارچ 2019 کے اندر دونوں فریقین کے بیچ عدالت سے باہر معاملات طے کرنے کے لیے ایک صلح کروانے والا پینل یعنی مصلحتی پینل قائم کیا۔ کئی مہینوں تک چلنے والے یہ مذاکرات بھی ناکام رہے۔ ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد اگست 2019 کے اندر عدالت نے اس کیس کو نپٹانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کر دی اور بالآخر اکتوبر 2019 کے اندر کیس کی سماعت ختم ہوئی اور نومبر میں عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ مسجد کی زمین کو ایک ٹرسٹ کو دے دیا جائے جس کے زیر انتظام مندر کی تعمیر شروع کی جائے، جبکہ اس کے بدلے میں ایودھیا کے اندر ہی مسلمانوں کو دوسری جگہ ایک نئی زمین الاٹ کی جائے جہاں پر وہ ایک نئی مسجد کی تعمیر کر سکیں۔ یوں فروری 2020 کے اندر رام جنم بھومی نامی 15 رکنی ٹرسٹ کو قائم کیا گیا جس کے زیر نگرانی مندر کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ عدالت نے اڈوانی کو بابری مسجد کیس میں تمام الزامات سے بری کر دیا، یعنی واضح طور پر ایک بار پھر سے موجودہ حکومت عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہوئی واضح طور پر دکھی۔ تقریباً 3.25 سال کے بعد نامکمل مندر کا افتتاح نریندر مودی نے 22 جنوری 2024 کو کیا اور اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ 2.77 ایکڑ کے اس متنازع لینڈ کو ملا کر
76.77 एकड़ पर इस राम मंदिर को तामीर किया गया, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों को मुख्तस की गई ज़मीन पर फिलहाल अभी तक कोई मस्जिद तामीर नहीं की जा सकी है। लेकिन खबरें ये हैं कि इस मस्जिद की तामीर इसी साल 2024 से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अब की बार नई मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद के बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा जाएगा। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मकसद ये है कि आज के मुसलमानों पर, जो कि हिंदुस्तान के अंदर आबाद हैं, उन पर इतना जुल्म करो, कि इतना टॉर्चर करो कि आखिरकार ये मुजाहरे करते हुए बाहर निकलें और इन पर दहशत गर्दी का लेबल लगाकर इनको ठिकाने लगाया जा सके और इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के रहने के लिए अखंड भारत में बदला जाए, जिसका नक्शा पेश करके वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी लगा चुके हैं। और इन सब लोगों को हौसला मिला है दुनिया भर के मुसलमान ममालिक की खामोशी से। खैर बहरहाल, ये तो थी बाबरी मस्जिद की मुकम्मल तारीख, जहां पर इस वक्त राम मंदिर मौजूद है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और कुछ नया जानने को मिला है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूँगा इंशाल्लाह इसी तरह की कोई अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।